السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا واکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کفار مکہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کئی بستیوں کو اجیڑ دیا گیا اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس وعدے کو بھی پورا کیا گیا، اور جو ہلاکتیں وہ لوگوں کی مقدر میں تھی وہ ہلاکتیں بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں برباد کیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ کس لیے تباہ کر دیا گیا؟ جب کسی قوم کو، کسی بستی کو تباہ کیا جاتا ہے تو بغیر ریزن کے تباہ نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ کانت ظالمتن، وہ ظالم تھے، سرکش تھے۔ اللہ کے اس دور کا جو نبی تھا، اس نبی کی بات کو نہ ماننے کی سزا یہ تھی کہ ان پر عذاب مسلط ہوا۔ قوموں کو جو عذاب آتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ورنہ ایسے ہی عذاب نہیں آتا۔ اور تاریخ کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو اس حد تک عذاب نہیں آیا جب تک کہ ان کے درمیان کئی سال تک اس دور کے انبیاء کرام دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا 4-5 سال تعلیم دے دیا اور عذاب آ گیا، چند دن چند ماہ تعلیم دے دیا عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ سال ہا سال تک، میں آپ کو گزشتہ اتوار میں بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک جو ہے نا لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کرتے رہے، تو صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں پہ جو عذاب آتا ہے وہ ایسے نہیں آتا، ان کو بار بار تبلیغ کی جو ہے نا دعوت دی جاتی ہے، دین کی دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ وہ لوگ گزر جاتے ہیں اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 11 ہے سورہ انبیاء کی، جس میں کم کا لفظ استعمال ہوا، غور سے دیکھیے آپ، وَكَمْ قَصَمْنَا، یہ کم کا لفظ کے بعد، یہ ورڈ کے بعد جب کوئی ورڈ آتا ہے تو اس سے زیادتی کے معنی مراد ہوتا ہے۔ یعنی جو بستیاں پہلے ہلاک کی گئی تھی وہ 1-2 بستیاں نہیں تھی، وَكَمْ قَصَمْنَا، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ قسمنا، قسم مانے جو ہے نا اجاڑنا، برباد کرنا، انگلش میں ڈسٹرائے کہتے ہیں، یعنی تباہ کرنا، کسی جڑی ہوئی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ بستیاں تھیں، بنے ہوئے تھے، محلات تھے، گھر تھے، آباد تھے، ایک سوسائٹی، ایک لوکیلٹی تھی، ان سب کو جو ہے نا تباہ کر دیا گیا۔ اب وہ تباہی مختلف انداز میں آتی ہے اللہ کے عذاب کی شکل میں۔ کبھی کبھی وہ تباہی زمین کو چیرا جاتا ہے، کبھی آسمان سے جو نا پانی کو برسایا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہاں جو ہوا ہے، بخت نصر ایک بادشاہ کا نام تھا، وہ بھی جو ہے نا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے بخت نصر بادشاہ کو یہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ مرنے والے بھی کافر، مارنے والا بھی کافر، لیکن وہ آیا تھا ملک فتح کرنے کے لیے، وہ ایریے کو فتح کرنے کے لیے، بس وہ آیا سب کو تباہ کر دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، جس بستی کی تباہی کا یہاں ذکر ہے وہ بستی یمن کی کنٹری میں ہے، اور اس کا نام تھا حسورا یا حضور، 2 نام آئے ہیں، وہ یمن میں تھی۔ وہاں پر ایک نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا،
تو وہ لوگوں نے اس نبی کے کہا کو نہیں مانا اور اس نبی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ شہید کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو وہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور جس نبی کو انہوں نے قتل کیا اس نبی کے تعلق سے دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک وہ نبی جن کا نام تھا حضرت موسیٰ، یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو قرآن میں جو ہے نا جن کے بارے میں ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ، وہ موسیٰ نہیں ہے، اور ایک نبی کا نام بھی موسیٰ تھا، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ یہ شعیب تھے، یہ شعیب وہ نہیں ہے جو حضرت مدین کے جو تھے نا وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے، یہ دوسرے الگ شعیب علیہ السلام ہے۔ بہرحال دو میں سے کوئی ایک نبی تھے جو حصورہ بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے ان کو سنسار کیا، پتھر مارے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ کیسے عذاب کو مسلط کیا؟ یعنی زمینی آسمانی عذاب نہیں آیا، قدرتی عذاب نہیں آیا، ان کو عذاب ایسے آیا کہ ایک ظالم بادشاہ کو لوگوں کے مسلط کر دیا وہ لوگوں کے اوپر۔ اب ذرا اس کے اندر غور کرنے کی بات ہے، اعمالکم امالکم کہا جاتا ہے، یعنی تمہارے اعمال جیسے ہوتے ہیں تمہارے سر کے اوپر ویسے ہی آدمی کو بٹھایا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے جیسے اعمال، اعمالکم امالکم، امال کہتے ہیں گورنمنٹ کو، یعنی جو آپ کے اوپر گورنر ہوتا ہے، سی ایم پی ایم جو بھی ہوتا ہے، ایم ایل اے ایم پی جو بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کے اعمال ہوتے ہیں، یہ آج کے دور کے حساب سے بول رہا ہوں، جیسے آپ کے اعمال ہوتے ہیں آپ کے اوپر حکومت کرنے والا ویسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ تو ہمیشہ سامنے والے کو بلیم کرنے سے پہلے ان ایسا کرا، ہماری جان کھا رہا، ہمارا مال کھا رہا، ہمارا پیسہ کھا رہا، ہماری پراپرٹی کھا رہا، ہم کو ایسا بول رہا، ہم کو ویسا بول رہا، ان یہ بولا، ان وہ بولا، بھائی اس کو اتنا بلیم کرنے سے پہلے اپنے اعمال کا بھی اگر محاسبہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی تو کافر ہی تھا، لیکن کافر کو ہی کافروں پہ مسلط کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے تو بندے جب حد سے گزر جاتے ہیں تو عذاب کی شکل اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی عطا فرماتا ہے، ایک ظالم انسان کو اللہ حکومت پر بٹھاتا ہے، تخت پر بٹھاتا ہے۔ جی تو میں اشارتاً کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ آج جو کچھ ہمارے ساتھ اس جو ہے نا دور میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کا جتنا دفاع کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر جتنی باتیں جانا چاہے، وہ بابری مسجد کے مسئلے میں ہو، ٹرپل طلاق کے مسئلے میں ہو، کوئی بھی بات ہو جو ہمارے اگینسٹ ہو جا رہی ہے، حج سبسڈی کے بارے میں کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قانونی دائرے میں جتنی بھی ہم ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کرنے والے ہمارے نمائندے بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ ایسے ظالم ہمارے سروں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں فارم ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ہم کو یونیورسٹی میں جو نا بڑی ڈگری کے لیے ڈالتے ہیں ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ہم کہیں جگہ جا کے ٹھہرتے ہیں تعصب کی نگاہ سے ہم کو دیکھا جاتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں تو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ہمارا ریزرویشن کم کر دیا جاتا ہے، ہماری شریعت میں عمل دخل کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اور بھی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اعمالکم امالکم، یعنی ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں، ہماری جیسی کرتوتیں ہوتی ہے، اللہ ویسے ہی لوگوں کو ہمارے سروں پر بٹھاتا، یعنی ایسا آدمی ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر بھی کچھ غلط چل رہا ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں غلط موڑ پہ جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری آنکھیں بھی کچھ دیکھ رہی ہے، ہماری زبانیں بھی کچھ بول رہی ہے، ہماری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہے جسے 1400 سال کی تاریخ میں بتایا گیا کہ یہ دیکھنا منع ہے، ہماری زبانیں وہ بک رہی ہے جسے 1400 سال کی تاریخ سے بولا جا رہا ہے کہ یہ بولنا منع ہے، ہمارے ہاتھ وہ پکڑ رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ چھونا حرام ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں جانے کے بارے میں پابندیاں تھی، ہم وہ کھا رہے ہیں جن کے بارے میں روک لگایا گیا تھا، ہم دل میں وہ چیز کو پال رہے ہیں جس چیز کے بارے میں دل کو جو نا صاف کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی ہمارے تالو سے لے کے تلوے تک کچھ چیزیں ہمارے اندر غلط ہو رہی ہے، سمتھنگ از رانگ، کچھ غلط چل رہا ہے، تبھی تو ہمارے اوپر ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو سامنے والے کو 100% بلیم کرنے کے بجائے میرا مشورہ یہ 50% اپنے آپ کو بھی بلیم کیجئے، 50% اس کے اوپر ڈالیے، 50% اپنے آپ کو بلیم کیجئے،
ہاں بھائی صاحب تمہارے اعمال کیسے ہیں، اسی لیے کیسے کیسے، ورنہ لوگ تو پہلے بھی تھے ماشاءاللہ، اچھے اچھے جو نا بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرا، لوگ بھی، رعایا بھی اچھی تھی، پبلک بھی اچھی تھی، بادشاہ بھی اچھا تھا، پبلک خراب تو بادشاہ بھی خراب جی۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو اللہ نے بخت نصر کو بھیجا، بخت نصر پوری بستی تباہ کر دیا، حصورہ جو بستی تھی نا پوری بستی تباہ کر دیا، بستی تباہ کرنے والا بھی کافر تھا، تباہ ہونے والے بھی کافر تھے، یہ ایسا عذاب کا شکل تھا۔ کانت ظالمتن، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر کے پھر ایک نئی بستی کو اللہ نے آباد کیا، پھر نئی بستی کو آباد کر کے ان کی طرف پھر ایک نئے نبی کو بھیجا، پھر ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ دیکھیے آج ہم جو دنیا ہماری چل رہی ہے نا، اگر اللہ چاہے، آپ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں بھائی ہر جگہ ایسا گناہ ہو رہا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے ایک سیکنڈ میں یہ سب ختم کر دے، کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا، ود ان 1 سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ سب کو تباہ کر دے گا، پھر ایک نئی بستی کو آباد کرے گا، نئے لوگ ہوں گے، نئے صبح و شام ہوں گے، نئے باغات ہوں گے، نئے بلڈنگ ہوں گے، نئے چہرے ہوں گے، پھر بتانے والا بھی نئے ہوگا، سننے والے بھی نئے ہوگا۔ ایسا کر سکتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے۔ تو کیا ہوا دیکھیے، عقل مندی کا مظاہرہ کیسا کرنا چاہیے تھا، حصورہ والوں نے کیسا مظاہرہ کیا، دیکھیے فَلَمَّا أَحَسُّوا، ان کا سینس جب یہ بولنے لگا کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، احسو مطلب ان کو محسوس ہونے لگا کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، یعنی اطراف و اکناف سے کچھ ہم کو انفارمیشن مل رہی ہے، کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے، وہ بخت نصر کی شکل میں ہو، کوئی اور شکل میں ہو، کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے، کوئی ہم کو مارنے آنے والا ہے، یا ہماری پراپرٹی چھیننے والے آنے والا ہے، بأسنا کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے اللہ کی جانب سے۔ اذا ہم منہا یرکضون، جب وہ لوگوں کا سینس یہ بار بار ان کو دہرانے لگا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، غلط ہونے والا، یرکضون، وہ بھاگنے لگے وہاں سے، بستیاں چھوڑے، محلات چھوڑے، گھر چھوڑے، پراپرٹی چھوڑے، سارے سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے لگے، اس شہر سے نکل کے بھاگنے لگے۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، لا ترکضوا، بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جن بستیوں میں عیش و عشرت کیا گیا، جی جن بستیوں میں مستیاں کی گئی، دیکھیے بستی اس وقت اچھی ہوتی ہے جس بستی میں رونے والے لوگ ہو، خوف خدا والے لوگ ہو، ورنہ بستیاں ایسے ہی اڑ جاتی ہے، اور کوئی بستی ایسے ہی نہیں بستی، بستی بستی ہے بستی بسانے سے، تو بستی ایسا کیسے بسے گی کہ جو نا لوگ جو چاہے وہ کریں گے؟ بستی اچھے لوگوں سے بستی ہے، برے لوگوں سے نہیں بستی ہے۔ جب برے لوگ بستی میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں کے اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ تو اس دور میں عذابات بادشاہوں کے شکل میں، ظالموں کے شکل میں آتا تھا، اس دور میں کیا رہا دیکھیے، ہمیشہ نحوست بستی میں چلتی ہے۔ ایک گلی میں اگر حافظ قرآن ہو، اس کی وجہ سے پوری بستی کی نحوست کو ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن اس کو ٹیک اٹ ایزی لیتے اپنے لوگوں، وہ اور بات ہے، لیکن اسی کی وجہ سے بستی میں رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے، آپ کے محلے میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے، اس کی وجہ سے ہی، اگر وہ با عمل ہے تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا بستی میں رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی عزت اس بنا پر بھی کریں کہ وہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اور کم سے کم یہ سوچے اگر اس سے کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو یہ سوچے کہ بھائی ہم اتنا نہیں پڑھے جتنا یہ بندہ پڑھا، لہذا اس کی عزت کی جانی چاہیے، تو اس کی عزت کرے۔ اور جب بستیوں میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ٹی ویاں چل رہی ہے، 3 بجے رات تک آپ مسلم ایریا سے گزریے، ٹی ویوں کی آوازیں آتے ہیں، یعنی 3 بجے رات تک جگنا ہے۔ اچھا صبح میں 7 بجے گزریے فجر کے بعد، یہاں سناٹا ہوتا ہے، صبح میں 7 بجے آپ کسی نان مسلم جو ہے نا لوکیلٹی میں جائیے، آپ بستی میں جائیے، آپ وہاں چھنکاؤ ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا جھاڑو جھٹکا ہوتا ہے، دروازے کھلے ہوتے ہیں، پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کی دھوپ کی شعاعیں گھروں میں آتی ہے، بچے اپنے اپنے جو ہے نا اسکولوں کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، عورتیں کام کرتے ہیں، عجیب دکھتا ہے نا۔ وہ ماحول یہاں ہونا تھا، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا، ہمارے پاس سو رہے ہیں، وہاں پر جاگ رہے ہیں، اور جو جاگا وہ کامیاب ہوا۔ اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھائی جب صبح ہو جائے تو رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، ہمارے حضور 2 سجدے کر لو اور رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب تم رزق کی تلاش میں نکلو گے، نکلنا تمہارا کام ہے، تمہاری جھولی بھرنا ہمارا کام ہے، لیکن جب ہم جھولی بھرنے تیار تھے تم تو بستر میں پڑے ہوئے تھے،
اب کہاں سے جھولی بھریں گے؟ اچھا تم گئے مارکیٹ کو اس وقت جب مارکیٹ پوری ختم ہو گئی تھی، بولے میاں بھائی یہ 3 بجے دکان کھولتے ہیں، بیٹھو 3 بجے خالی کھول کے، 12,000 کرایہ تو آپ کچھ پے کرنا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب جب آیا یہ لوگ بھاگنے لگے وہاں سے، تو کہا گیا لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، گو بیک، یعنی کہا جاتا پھر اپنے پاس آؤ، اپنی بستیوں میں آؤ جہاں تم مزے میں تھے، عیش و عشرت میں تھے، الی ما اترفتم، جہاں ریسیڈنشل تمہارا ایریا تھا اس کی طرف جو نا واپس آؤ، لگژری تمہارے ہاؤسز تھے، اچھی جو نا وہاں چیزیں تھے، باغات تھے، اترفتم یعنی کہتے ہیں اچھی جگہ کو کہتے ہیں، یہاں وہ مست مزے میں جہاں رہتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے پھر واپس آؤ اپنے بستیوں کی طرف، کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب تم کو معلوم تھا کہ آپ اچھے لوگ ہیں، یعنی نبی آ کے بار بار دعوت دیا تو نبی کو قتل کر دیے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، اور اپنے آپ میں یہ سوچے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، اپنے آپ میں یہ سوچے کہ ہمارے کرتوت اچھے ہیں، ہمارے کام اچھے، ہم نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگ ہونے کی تمہارے ذہن میں جب بات آ گئی تھی تو بھاگنا کس وجہ سے؟ بھاگتا کون ہے؟ جو گناہ کرتا وہ بھاگتا نا، چور بھاگتا ہے کہ اچھا بھاگتا؟ بھاگتا چور ہے، بھاگتا گناہ کرنے والا۔ اچھا آدمی کیسے بھاگے گا؟ وہ تو ڈٹ کے کھڑا رہے گا اپنی جگہ پہ، بولے گا جو آ رہے دو میں اس سے بات کروں گا، میں گناہ کیا ہی نہیں، میں چوری کرا ہی نہیں، میں جھوٹ بولا ہی نہیں، میں غلط گواہی دیا نہیں، جو بھی آئے گا میں اس سے بات کروں گا۔ ان کا بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلط زندگی گزار رہے تھے، تو یہ بستی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کیوں بھاگ رہے بھائی، یعنی بطور مذاق بھی سمجھے اس کو آپ، کیوں بھاگ رہے بھائی، کہاں جا رہے؟ اتنے اچھے اچھے گھر چھوڑ کے جو نا کہاں جا رہے؟ لا ترکضوا، مت بھاگو، آؤ واپس آؤ اپنے گھروں کو، شاید کہ جو ہے نا وہ مساکنکم، جو تمہارے گھر ہے ادھر واپس آؤ، لعلکم تسألون، تم سے پوچھ کچھ کی جائے، یعنی تم سے پوچھا جائے کہ بھائی اتنی اچھی بستیاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیوں جو نہ ختم کر رہے ہو؟ بخت نصر بادشاہ آیا، پوری بستی کو تباہ کر دیا، ظالم تھا، سفاک بادشاہ تھا، پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ ہاں جی، جب جو ہے پورا میدان یعنی پورا جنگل، پورا باغ چڑیا آ کے چک کے لے کے چلے گئی، اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ؟ کہنے لگے قالوا یا ویلنا، شومے کے صد افسوس، ارے یہ کیا ہو گیا، ہماری کیسی بستی تھی، کیسے محلات تھے، کیسی گھر تھی، کیسی گلیاں تھی، کیسے باغات تھے، کیسے بگیچے تھے، غلام ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے، ریشم پڑا ہوا ہوتا تھا، اتنی خوبصورت بستیاں تھیں۔ انا کننا ظالمین، بستیاں اجڑی ہے تو ہمارے ظلم کی وجہ سے اجڑی ہے، یہ تباہ ہوا ہے تو ہمارے ظلم کی وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی چیز تباہ ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں کچھ ریزن ہے، وہ ریزن ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ 4-5 بھائی تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، ماں باپ تھے۔ اب ایسا ہو گیا بڑا بھائی وہ گلی میں گیا، چھوٹا بھائی یہ گلی میں گیا، 3rd والا ادھر گیا، 4 والا ادھر گیا، ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، پورا بکھر گیا پورا خاندان۔ ہماری بستی بڑی اچھی تھی، لیکن اب بستی ایسا ہو گیا، باہر نکل رہے ہیں تو وہ سوچ رہا ہے کہ کب اس کا میں گلا پکڑوں، یہ کس کا گلا پکڑوں، ایسا چل رہا ہے، یعنی اچھا خاصا ماحول بگڑ رہا ہے۔ تو اس بگڑنے کے پیچھے ایک ریزن ہے، تو اس کے بیک میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ بھائی کیا ریزن ہے۔ وہ بگڑنا اس حد تک نہ ہو جائے کہ قتل و غارت گری تک چلے جائے، جب سامنے والا مر گیا، قتل و غارت گری عام ہو گئی، اس وقت اگر بولیں گے بھائی یہ ہم کو غور کرنے کی بات تھی، تو جب کچھ بھی کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو حالات چھوٹنے سے پہلے ہاتھ سے ہم کو بیک گراؤنڈ میں جا کے محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ کیا بولے؟ قالوا یا ویلنا، افسوس ہے، انا کننا ظالمین، ہماری بستیاں جو اجڑی ہے واقع میں ہمیں ظالم تھے۔ اچھا ایک نبی ہمارے بیچ میں آیا تھا، موسیٰ یا شعیب کی شکل میں ایک نبی آیا تھا، دین کی دعوت دے رہا تھا، میٹھی میٹھی بولیاں بول رہا تھا، ہم نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ یار ظالم تو ہم ہی ٹھہرے، اب کیا ہوا؟ آیا جو آنا تھا، عذاب کی شکل میں آیا۔ فما والت تلک دعواہم، بار بار یہ ریپیٹڈ کر رہے تھے کہ ہم نے کچھ کیا، ہم نے غلط کیا، ہم نے غلط کیا، ہم نے غلط کیا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بار بار بولنے کے باوجود بھی اللہ ان کو ایسے بنا دیا جیسے کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنگل کو پورا صاف کر دیا گیا ہو، یا آگ جلا کے ڈھیر بنا دیا گیا ہو، یعنی کوئی بڑی چیز رکھی ہوئی تھی اس کو آگ لگا، آگ لگانے کے بعد کیا بچ گیا؟ ڈھیر بچ گیا اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی کوئی باغ تھا، باغ کو پورا جلا دیا، جلنے کے بعد کیا بچا باغ میں؟ اب کچھ نہیں بچا۔
یعنی جلے ہوئے باغ کی طرح ان کو خامدین کر دیا گیا، کچھ نہیں چھوڑا گیا، بستیز نام و نشان اس کا پورا ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ظلم کریں۔ بھائی جب یہ لوگ بول رہے تھے یا ویلنا یا ویلنا یا ویلنا، مولا افسوس ہے، مولا افسوس ہے، مولا افسوس ہے، جب افسوس افسوس بولا جا رہا تو مولا تو جو نا آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا، جب یہ لوگ خود بولے انا کننا ظالمین، ہمیں ظالم تھے، پھر یہ لوگوں کی بستیوں کو نہیں اجاڑنا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا نا بھائی کہ ہم یہ غلط کریں، تو احساس ہونے کے بعد پھر عذاب کیوں آیا؟ ہاں تو میری ایک بات یاد رکھیے ذہن میں، آپ احساس کا بھی وقت ہوتا ہے، وہ پیریڈ ہوتا ہے، بس اس پیریڈ تک آپ کو احساس آ گیا تو وہ کامیاب ہے، پیریڈ ختم ہونے کے بعد اگر احساس آیا تو پھر وہ بیکار ہے۔ یہ لوگوں کا پیریڈ تھا جب تک ان کے درمیان نبی زندہ تھا، ان کے ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت نہیں کیا۔ جب یہ نبی زندہ تھا نا حسورہ کے اندر، تو یہ لوگ کئی گناہ کرے، بھائی ایسا تو نہیں ہے نا پیدا ہوتے ہی مر گئے عذاب آئے، ویسا نہیں، سالوں سال زندگی گزارے، اور اس دور کے لوگوں میں ان کی ایج لمبی ہوتی تھی، زیادہ عہدہ ہوتے۔ اب 40 سال کی عمر میں قبرستان میں خواب میں جو ہے قبرستان آ جا رہا، یہ اب 2021 کی بات ہے، پہلے زمانے میں لوگ 1.5 سال جیتے تھے، 2 سال جیتے تھے، لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی۔ تو کتنا وہ لوگوں نے نبی کو ٹارچر نہیں کیا، تکلیف کی، وہ لوگوں نے ہراسمنٹ کیا نبی کے ساتھ، اور اللہ نے عذاب کو نہیں بھیجا۔ حد یہ گزری، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم جو صبح شام ہم سے گناہ ہو رہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں مول صاحب 5 وقت نماز پڑھتے، جبھی بھی دیکھو پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے بولتے، میں تو نماز ہوں کچھ نہیں پڑھتا، بہترین الحمدللہ منتھلی انکم اچھی ہے، گاڑیاں بھی چل رہے ہیں، گھر کے سامنے 4-5 گاڑیاں، بچے بھی کما رہے ہیں، 2 بچے امریکہ میں، 2 بچے آسٹریلیا میں، 1 بچی سعودی میں، میرا ذاتی گھر ہے، وہاں کی پراپرٹی ہے، میں نے 50 سال کرایہ تھا، 1 لاکھ روپے بچے بھیجتے، انہوں نمازاں پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، سب اللہ اللہ بولتے، پھر بھی دیکھتے تو پریشان رہتے ہمیشہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اس کی دولت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، یا جو ہے نا اس کی عزت جو ہوتی ہے وہ ختم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی پیشانیوں سے سجدوں کی تڑپ کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہ کر، بلکہ اسے اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے، اپنے دربار سے، اپنی چوکٹ سے دور کر دیتا ہے۔ پھر زبان پہ اللہ اللہ نہیں آتا، زبان پہ اسی وقت اللہ آتا ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ تو فرعون کے پاس بھی تھا، قارون و حامان کے پاس بھی تھا، ابو جہل ابو لہب کے پاس بھی تھا۔ جی اگر کوئی گلی میں سائیکل میں پھر رہا ہے لیکن زبان پہ اللہ اللہ بول رہا ہے تو یاد رکھیے اس کے ارد گرد فرشتے بھی پھر رہے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے، اس کے ارد گرد فرشتے بھی پھر رہے ہیں۔ سونے چاندی کے پلیٹوں میں کھانے والے آج قبروں میں گمنام ہے، ایک پھول کی پتی نہیں ہے، چدل چل رہی ہے وہاں پر۔ لیکن جنہوں نے سو کی روٹی کو ڈبا کر اکل حلال کھایا، آج صبح بھی جائیے شام بھی جائیے مزاروں پہ لائنیں ٹھہری ہوئی ہے، اللہ کو راضی کر گئے تھے۔ میرے بھائی، عزت زندگی دولت میں نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ غور کریں، سمجھے میری بات کو میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یا ویلنا جب کہا تھا، جب موقع ختم ہو گیا، جب تک نبی زندہ تھا تمہارے گناہ کو جو ہے نا گرفت نہیں کیا گیا۔ یا ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی چکی پیسی جاتی ہے لیکن دیر سے پیسی جاتی ہے، لیکن جب پیسی جاتی ہے تو باریک پاؤڈر بن کے نکلتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا غور کریے، آپ ایک چکی بولے تو ایک بات یاد آئی، اوپر ایک بنڈا ہوتا نا چکی میں، نیچے ایک بنڈا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں جواری ہوتی۔ اب وہ بیچ میں جو نا کیا بولتے ہیں وہ کیل جو ہوتا نا، کیل رہتی ہے، اس کو پکڑ کے ہلاتے، اس کو سائڈ میں بھی ہوتا کیل بسا ہوا، بیچ میں بھی ہوتا، اس کو پکڑ کے جو نا ہلاتے۔ تو سمجھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چکی چلاتا ہے نا وہ دیر سے چلاتا ہے، لیکن جب چلاتا ہے تو باریک پاؤڈر بن کے نکلتی ہے۔ لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے، کیل کے درمیان میں جہاں کیل لگی ہوئی ہے، لکڑی جہاں لگی ہوئی ہے، لکڑی کو لگ کر جتنے جواری کے دانے ہوتے وہ پیسے جاتے، بولو جی، شاید مثال نہیں سمجھے آپ لوگ، نہیں پیسے جاتے نا بھائی۔ بیچ میں لکڑی جو ہوتی، سائڈ میں جو بھی لکڑی ہوتی، اس کو چمٹ کے رہتے، دیکھیے کچھ دانے چلے جاتے وہاں پر، چمٹ کے رہتے، جس کو جو چمٹ کے رہتے نا وہ دانے پیسے نہیں جاتے،
کھلے کھلے جو دور دور پڑے ہوئے تھے وہ سب پیچھے جاتے. اللہ والوں سے جو جڑ جاتا ہے اس کے صدقے میں وہ بھی بچ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جو اللہ والے سے جڑ جاتا ہے یعنی رحمانی بندہ ہو جاتا ہے، انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جب عذاب چلتا بھی ہے تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کی وجہ سے وہ سیف ہو جاتا ہے، باقی پورے پیچھے جاتے ہیں. اسی لیے کہیں سے کہیں جڑ کے رہنا. وائٹ ہاؤس سے جڑ کے رہے تو پیچھے جاتے، گرین ہاؤس سے جڑ کے رہے تو بچ جاتے. انشاءاللہ آنے والی گفتگو پھر اتوار کو کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری مجلس کو، محفل کو، درس قرآن کو قبول فرمائے. جتنے لوگ حاضرین آئے ہیں میرے مولا، پتہ نہیں کس کس کے دل میں کیا کیا جائز تمنا ہے، ہر ایک کی دلی جائز تمنا کو پوری فدا. اور ہماری اس بستی راحت نگر میں میرے مولا امن کے، عافیت کے، خیر کے، برکت کے فیصلے فرما دے. وما علینا الا البلاغ.